الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو تمام طلبہ کرام کو جماعت نہم کو خوش آمدید۔ الحمد للہ ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا اور ہماری گورنمنٹ میں ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا کہ ہمیں ترجمہ القرآن مجید بھی لگایا، تو انشاءاللہ اس سے ہم خوب اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو ایک بات کرتا چلوں کہ جس طرح ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے تعاوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ادب و احترام کرتے ہیں، با ادب ہو کر بیٹھتے ہیں، اور جس طرح ہم باوضو ہو کے اس کو چھوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس قرآن پاک کو بھی باوضو ہو کر چھونا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اسکول کی کتاب میں یہ شامل ہے تو اس کے لیے وضو نہیں ہے، یہ مکمل قرآن ہو تو ہی ہم اس کو چھوئیں۔ تو قرآن پاک کی چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو یا اس کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو ٹرانسلیٹ، تو اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ جب بھی چھوئیں گے وضو کی حالت میں چھوئیں گے، تو لہٰذا جب بھی اس کو ہاتھ لگائیں وضو کی حالت میں ہی اس کو پکڑا جائے، اور کوشش کیجیے کہ اس کتاب کو تمام کتابوں سے اوپر رکھیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ یہ جو بھی آیات اس میں سے ہیں نا موجود جو صورتیں، یہ قرآن پاک سے ہی لی گئی ہیں۔ تو جس طرح ہم قرآن پاک کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس کتاب کا بھی ادب و احترام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ مریم۔ تو یہ سورۃ مریم مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بات یہ یاد رکھیے، انہی میں سے یہ سبق جو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہی میں سے انشاءاللہ ایم سی کیو سوالات، ٹھیک ہے، آئیں گے، شارٹ لانگ وغیرہ اسی میں سے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو لہٰذا ترجمہ ریڈنگ کروانے کا مقصد یہ کہ جب ہم ریڈنگ کو اچھے انداز سے سمجھ لیں گے نا، جب ہمارے ذہن میں خلاصہ ہوگا تو سوالات بنانے میں، ٹھیک ہے، یاد کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو میں پوائنٹ کہوں تو کوشش کیجیے گا کچی پینسل لے کے اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے بھی ایم سی کیوز بن آئے، کنفرم نہیں ہے لیکن بن بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا سبق بہترین ہو جائے گا، اور ایم سی کیوز بھی ہمارے بہترین ہو جائیں گے، اور ہمارے پیپر کی تیاری انشاءاللہ 100% ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تعارف، ٹھیک ہے، کیا تعارف۔ تو یہ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، یعنی آپ کی جو یعنی سورت کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں نازل ہوئی، کن پر نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، یہ انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے تعارف میں۔ تو یہ سورۃ مریم حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں تفصیل تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس لیے اس کا نام نا سورۃ مریم رکھا گیا کہ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جو مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو مشرکین جو تھے نا مکہ میں رہنے والے قریش کے لوگ، تو وہ ظلم کر رہے تھے اس پر، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی صحابہ کرام اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہ کرتا، ٹھیک ہے، نہ ہی ہجرت کرنی ہو تو جو بھی کوئی بھی کام ہو تو وہ حضور علیہ السلام کے مشورے کے مطابق ہی چلتے، آپ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی وہ زندگی بسر کرتے، جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے اس کے مطابق ہی وہ صحابہ کرام عمل کیا کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں ہم ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک بہت بڑا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اصحیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایم سی کیو کی صورت میں بھی آ جائے، اگر ہو سکتا ہے یہ سوالات مختصر میں بھی ہو نا، تو اس کو ذہن میں رکھے گا، تو یہ لانگ میں بھی شاید ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کروانے کا مقصد ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز سے سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا نام کیا ہے؟ اصحیمہ، اوکے۔
آگے چلتے ہیں، آگے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا. یعنی صحابہ کرام پر وہ مکہ میں رہنے والے جو قریش لوگ تھے وہ اتنے بدبخت، اتنا ظلم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو مجبور کر دیا رہنے پر، اور وہ انہوں نے اپنے یہاں سے جگہ چھوڑ کے اپنی زندگی کا جو گزر بسر کا سامان تھا وہاں چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. کن کے ظلم کی وجہ سے؟ رہنے والے مکہ مکرمہ میں قریش کے ظلم کی وجہ سے. تو پڑھتے ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا. اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی کی بسر کرنا مشکل ہے. یعنی جو اس وقت معاملات چل رہے تھے، ان پر ظلم کرتے، تکلیفیں ان پر آئے دن اس کو پریشان کرتے، تو ان کے زندگی میں نا بڑی مشکلات بن رہی تھیں، رہن سہن میں پرابلم ہو رہی تھی. اس لیے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو یعنی صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کن لوگوں نے ہجرت کی، کتنے مردوں نے کی، کتنی عورتوں نے کی. ٹھیک ہے، تو کن کن نے کی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ. ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جو کیا کہتے ہیں زوجہ محترمہ، ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس ہجرت میں شامل تھی جو جب حبشہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا حبشہ کی طرف سفر اختیار کرو. ٹھیک ہے، یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی نا، یہ پہلی تھی. یہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ 5واں. یہ بھی ایم سی کیوز ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت کا کس سال میں یہ ہجرت جو پہلی کی گئی. ٹھیک ہے، یہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ یہ 5واں سال تھا. اور اسی طرح آگے مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ کی طرف مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. مسلمان امن تلاش کر رہے تھے، یعنی سکون چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ حبشہ کی طرف پہنچے تاکہ ہمیں وہاں امان مل جائے، ہم سکون سے رہ سکیں، زندگی بسر کر سکیں، اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ تمام ظلم سے جو قریش مکہ جو ظلم کر رہے تھے اس کے کافروں کے ظلم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. ٹھیک ہے، وہ ان سے یہ بات برداشت نہیں تھی ہو رہی کہ ان کو مسلمانوں کو سکون کیوں دیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ جو بادشاہ تھا نا، وہ بھی کافر ہی تھا. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بھی کیا تھا؟ کافر تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار عادل آدمی تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب وہاں کی طرف انہوں نے ہجرت کی، وہاں ٹھہرے مسلمان، تو یہ کافروں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یہ سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین و سکون سے نہ رہیں. انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا. یعنی جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو کفار تھے نا قریش کے، انہوں نے اتنے تحائف دیے، بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیے تاکہ بادشاہ وہ ایک دم ہمارے چال میں آ جائے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے ان مسلمانوں کو لے جاؤ، ان پر ظلم کرتے رہو. تو وہ بادشاہ جو تھا وہ سمجھدار تھا، عاقل تھا. تو اس نے یوں کیا کہ اس نے بادشاہ نے یہ تحائف تو ہے جب وہ ان تک پہنچائے گئے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی بات پہنچائے گی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، یعنی ان کو عقل بوجھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ جو کفار تھے قریشی جو آپ پر ظلم کرتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ بھاگ کر یہاں چلے آئے ہیں. انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا دین اختیار کر لیا ہے. یعنی اپنے باپ دادا جس دین پر باپ دادا تھے نا، اس دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نئے دین کی طرف چلے پڑے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے. یعنی وہ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر ہی تھا. کہتا ہے کہ بادشاہ کو یعنی اس کو اور غصہ دلانے کے لیے، یہ تو آپ کے دین کے خلاف ہے، آپ ان کو یہاں سے نکال دیں اپنے ملک سے بھی. لیکن جب یہ بات کہی تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو وہ قریشی کہہ رہے تھے، جو ظالم جابر لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ بات سن کر نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا. ٹھیک ہے، تمام جو مسلمان آئے تھے نا نجاشی کی طرف، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سفر کیا حبشہ کی طرف. تو پھر بادشاہ نے جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے اپنی طرف سب مسلمانوں کو بلایا. ٹھیک ہے، جو 11 مردوں اور جو کیا کہتے ہیں 4 خواتین نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، جو وہاں ہجرت کر کے
تشریف فرما ہوئے تھے، تو بادشاہ نے سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، ٹھیک ہے، تو ان سے کچھ سوالات کیے، ٹھیک ہے، نجاشی کے سوال کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑا پر اثرات تقریر کی، یعنی ایسی تقریر کی کہ جو نجاشی بادشاہ کافر تھا، اس کے دل میں ایسے تیر کی طرح پیوست ہو گئے، ایسے الفاظ اس کے دل میں گل گئے اور انہیں ان پر کیا اثر پڑا. تو آگے چلتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ کی بارگاہ میں کیا ایسی تقریر پیش کی، کیا ایسا مقدمہ اپنا پیش کیا، کیا ایسی بات پیش کی جس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے وہ آپ سے متاثر ہو گیا. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تو فرمایا اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم جاہل تھے، یعنی جاہل مراد یہ ہے کہ پہلے ہمیں علم نہیں تھا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کی عادی تھے، ٹھیک ہے، گناہ کر بیٹھتے تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا، ٹھیک ہے، یعنی جو جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی وہ اپنے نیچے والے کو اتنا ہی دباتا تھا، تو اپنے آپ کو وہ بہت بڑا طاقتور سمجھتا تھا. ہم ایسی ہی جہالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا، ہم میں سے اپنا رسول بھیجا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جب رسول ہمارے پاس تشریف فرما ہوا تو انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے مراد ہے کہ دعوت دی گئی اپنے رب کی طرف، جس نے آپ کو پالا ہے، حقیقی جو آپ کا رب ہے، معبود ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ، ٹھیک ہے. تو بت پرستی سے منع کیا، یعنی یہ جو شرک کرنا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اس کے برابر شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے، یعنی بت پرستی بھی شرک میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے. تو اس سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ٹھیک ہے، تو پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. ہم ان پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، شرک، بت پرستی اور تمام برائیوں اور برے اعمال سے جو بھی ہے ہم نے چھٹکارا پایا، ان تمام برے اعمال کو ہم نے کیا کیا، چھوڑ دیا. تو جب یہ برے تمام اعمال جو ہیں چھوڑ دیے تو اسی وجہ سے ہماری قوم جو ہے، ہماری قوم کے یہ لوگ جو ہیں دشمن بن گئے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے، یعنی آپ بیان فرما رہے ہیں صحابی رسول کے جب ہم یہ تمام غلط کام، برے اعمال ترک کر دیے تو پھر جہاں ہم رہا کرتے تھے قریش، یہ بھی ہمارے اس طرح ہی تھے، لیکن جب ہمیں حق کی بات پتہ چلی، ہم حق کی طرف چلے گئے تو ان کو یہ گوارا نہ رہا، ٹھیک ہے، یہ قوم ہماری ہی دشمن بن گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، یعنی جس میں ہم پہلے گناہ میں بھٹک رہے تھے. اور ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر، ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے، یعنی وہ کافر نے اتنا تنگ کیا، پھر ہم وہ بادشاہ کے ساتھ مخاطب ہے نا، صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہم اتنا تنگ کیا تو پھر ہم آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی، آپ کی طرف ہم آ گئے. اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے. تو وہ صحابہ کرام کی امید تھی، یہ کہ اللہ کا بھی حکم تھا، اس کے محبوب کی بھی اطاعت کی، اس کے مطابق آپ نے ہجرت کی، تو پھر صحابہ کرام نے یہ بادشاہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس بات کی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے کیا ہے، امن ملے گا، ہم ظلم سے کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے. تو آگے چلتے ہیں کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن مجید ہے وہ تو سنائیں. تو پھر آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی، نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا، ٹھیک ہے، وہ رونے لگے. نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے. نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس لوٹا. تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تلاوت قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے. جب اس کتاب کو پڑھا جاتا کہ حتیٰ کہ دیکھیں یہ نجاشی کافر تھا، اس پر ایسا اثر طاری ہوا، اس کے جو حتیٰ کہ جو درباری تھے، جو آپ کے ہمشیر تھے، بادشاہ وغیرہ وزیر، وہ اس پر اتنا اثر کیا کہ وہ بھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن یہ رب کا کلام تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا جس طرح یہ جو قرآن مجید ہے اور یہ انجیل ہے، یہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہے.
جب یہ کلام سنا تو نجاشی جو بادشاہ تھا وہ مسلمانوں کو واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اور وہ مکہ والے قریش کو دھتکار دے کہ آپ یہاں سے دفاع ہو جائیں، بھاگ جائیں، کہ ہم نہیں ان صحابہ کرام کو، ان مسلمانوں کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، تو یہ ہمارے پاس یہاں امن میں رہیں گے، قیام میں رہیں گے۔ تو اس طرح جو ان کا جو کیا کہتے ہیں ایک پلان تھا اس کو غلط کر دیا بادشاہ نے، کہ مکہ والوں کو جو قریش تھے مکہ والوں کو ان کو وہاں سے بھگا دیا، ناکام کر کے وہاں سے واپس لٹا دیا، اور یہاں تک کہ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے، ٹھیک ہے، چین سے رہنے لگے، بالکل بغیر کسی خوف کے رہنے لگے وہاں مسلمان، جو صحابہ کرام حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کے پاک زندگی سے، آپ کی سادگی، آپ کے وہاں رہنے کا طریقہ کار، آپ کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے، آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے، ظاہری بات ہے کہ جس کی تربیت ہی کی ہو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ان کی زندگی مبارک ہی ہوگی، ان کی کیا ہی شان ہوگی ہیں، جس کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہوگی۔ تو صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا، تو آپ کی زندگی گزارنے کا انداز بھی تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے نا۔ تو آپ کا انداز اس قدر تھا کہ اس طرح پاک زندگی آپ گزارا کرتے کہ بہت ان نجاشی جو کافر تھے ان پر اس طرح یہ کیا کہتے ہیں اثر کیا کہ کئی لوگ ان کی دعوت سے، یعنی مسلمان جو وہاں موجود تھے 11 صحابہ کرام اور 4 خواتین تھیں، ان کی دعوت سے اس قدر مسلمان مانوں کی جو دعوت تھی، اس قدر جو حبشہ کے رہنے والے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے، حتیٰ کہ جو مسلمان ہوئے نا وہاں، جو نجاشی بادشاہ تھا ان کے درباریوں میں جن پر قرآن پاک تلاوت کی گئی اور وہ رونے لگے، ان پر اس طرح تلاوت قرآن اثر کی، فرما رہے ہیں، تو مسلمان جو وہاں کے موجود تھے ان کی دعوت سے حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی بھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، جو وہاں کے درباری جو تھے وہ مسلمان ہوئے یہاں تک کہ بادشاہ بھی ہوئے۔ اب اس بات سے اندازہ لگانا کتنی بڑی ان کی رایا ہوگی ہیں، تو بادشاہ کی جب بادشاہ ہی اسلام قبول کر لے تو ساری رائے نے ہی جو ہے وہ آپ کے نیچے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام کی شان، جب تربیت کی ہو مصطفیٰ نے تو پھر کام جو ہے وہ ان کے انداز مختلف ہی ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس صورت مریم کا یہ جو خلاصے نا مختصر، تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، کوشچن بھی ایم سی کیوز میں ہو یا کوشچن آنسر میں ہو تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ صورت مریم کا جو خلاصہ ہے نا وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، تو سورۃ مریم کا یہ جو ہے یہ ابھی ہم مضامین پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک معنی، ٹھیک ہے، لا شریک معنی، اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح قل هو اللہ واحد ہے تو یہ اسی بات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اس میں بھی۔ تو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ٹھیک ہے، اور شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کمالات وغیرہ میں۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے؟ 7، اوکے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کا موجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا موزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو اب اس بات سے ایک یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جو اوپر والا پوائنٹ پڑا ہے کہ ہم بعد کا جو ہیں یہ عیسائی مذہب والے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، ٹھیک ہے، ایسا بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال بیان ہے، ٹھیک ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا بنا کر لایا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو کیا بنا کر لایا جائے گا؟ مہمان بنا کر لایا جائے گا، جی، جب کہ مجرموں کو پیاسے جانور کی طرح ہانک کر، ٹھیک ہے، دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا سبق، اور آگے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب، علمی و عملی نکات کی جانب۔ تو علمی و عملی نکات میں کیا بیان کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ مریم کا مطالعہ کرنے سے نا جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں نا، جو اس میں معلومات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری بارگاہ میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا. یہ مختلف خلاصے کے طور پہ آیات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہم یہاں تک اگر بات اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قدرت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں بن پا رہا، ہونا نہیں ہے، یہ ہونا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، یہ وہ. ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر کرم فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، تو ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد تھا. انہوں نے آ کے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو رب ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کیا کرو. حالانکہ اس وقت جو جاہل قوم تھی، کوئی قوم جو ستارہ پرست تھی، کوئی آگ کی پوجا کرتی تھی، کوئی سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی کیا کیا کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ بتایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 ہے، ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے، تمام ضروریات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو کس سے دعا کرنی چاہیے، کس سے التجا کرنی چاہیے، کس کو اپنے دکھڑے سنانے چاہیے. ٹھیک ہے، کس کو اپنے دل کی آرزو سنانی چاہیے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اسے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، کسی نبی کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی نبی اگر آتا ہے نا تو اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے. تو ساری باتیں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ہی انہوں نے بیان کیا کہ ایک رب ہے، ایک رب کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آگے پوائنٹ بیان کریں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کا یہی طریقہ عمل رہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے. پوائنٹ نمبر آگے جو ہے وہ 6 ہے، اس میں بیان کریں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ رہا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. آگے پوائنٹ نمبر 7 ہے، وہ بیان اس میں ہو رہا ہے کہ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کن لوگوں کی صفت ہے؟ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگ. ٹھیک ہے، صحابہ کرام، صادقین، ٹھیک ہے، اولیاء کرام، ٹھیک ہے، کتب ابدال، جتنے بھی سب نیک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ ان کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ نمبر 8 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی میں آسان فرما دیا، کیونکہ ہمیں بھی جو ہے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی تھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اس میں اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی سوچ و بچار کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یعنی عربی زبان میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو مکہ میں جو مکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے ان کی زبان بھی عربی تھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا تو قرآن پاک عربی میں جو نازل ہوا تو ان لوگوں کی زبان بھی جو ہے مکہ مکرمہ میں مدینہ میں رہنے والوں کی بھی زبان عربی تھی. اور ہمیں بھی اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں خوب غور و فکر کریں، یعنی سمجھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بارے میں اگر ہم تب ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہمیں عربی اچھے انداز سے آتی ہوگی اور ہم اس کے ترجمہ مفہوم کو صحیح انداز سے سمجھتے ہوں گے، سیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب. حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کا انہوں نے حوالہ متن بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3436۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یعنی اس بات کی طرف ہمیں راغب کیا جا رہا ہے، اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو جتنے بھی انبی کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان میں سے ایک جو اللہ کے نبی و رسول ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں اعلان نبوت کیا، یعنی اپنی ماں کی گود میں بات کی، حالانکہ آپ اس وقت بہت ہی چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، ایج کے اعتبار سے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ یہ سبق ہے اہم بات، جو ہم نے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والی باتیں ہیں، سیکھنے والی، عمل کرنے والی ہے۔ تو اس میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی، جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ جب حضرت، اور پھر آپ کا کیا کہتے ہیں، حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کو دے کر فرمایا، جب ملاقات ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دے کر فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کر فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، خوش آمدید نیک نبی، نیک نبی، نیک نبی اور نیک بھائی، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ اور اسی طرح آگے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، آپ کی حیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حالت میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ حیت بیان کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا قد میانہ تھا، یعنی درمیانہ تھا، ٹھیک ہے، قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید تھا، یعنی اس طرح کا سفید تھا کہ بیچ میں آپ کے چہرے مبارک پر آپ کا جو جسم مبارک تھا اس میں سرخی مائل تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اور وہ اس کے علاوہ وہ ایسے لگتے تھے دکھنے میں جیسے ابھی غسل کر کے باہر آئے ہوں، یعنی آپ اس طرح کا آپ کا چہرہ تر و تازہ اور آپ کے اعضاء اتنے خوبصورت چمکدار لگتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ابھی غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کرام کو ریڈنگ جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے تفصیلاً اچھے انداز سے گائڈ کر کے سمجھا دیا ہے۔ تو تمام طلبہ کرام اس کو، جو میں نے پوائنٹ بتائے ہیں، اس کو کچی پینسل لے کے ہائی لائٹ بھی کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو جو نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو کمنٹ میں رپلائی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اچھے انداز سے تفصیلاً پھر سمجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس بھائی کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔